شيئا لله يا عبد القادر يا ساكن بغداد يا شيخ الجيلاني ادھر بھی نگاہ کرم غوث اعظم 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 کرو دور جو غوث اعظم شيئا لله يا عبد القادر يا ساكن بغداد يا شيخ الجيلاني شيئا لله يا عبد القادر يا ساكن بغداد يا شيخ الجيلاني کھلاتا پلاتا ہے رب دو عالم کھلاتا پلاتا ہے رب دو عالم حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صوم وصال رکھنا شروع کر دیا بغیر افطار بغیر سحری کے تو دیکھا دیکھی میں کیونکہ صحابہ تو جانے دیتے تھے حضور پہ تو صحابہ نے بھی رکھنا شروع کر دیا کچھ دنوں کے بعد حاضری کم ہوئی آقا جان نے پوچھا کیا بات ہے حاضری اتنی کم کیوں ہے کہا حضور آپ کی دیکھا دیکھی میں ہم نے بھی صوم وصال رکھنا شروع کر دیا ہے کمزوری ہو گئی ہے ضعف پیدا ہو گیا ہے اس لیے غیر حاضریاں بڑھ گئی ہیں تو میرے آقا نے فرمایا ایکم مثلی تم میں میری مثل کون ہے مجھے میرا رب کھلاتا پلاتا ہے میں تو اپنے رب کیا کھاتا پیتا ہوں تم میں مجھ جیسا کون ہے وہاں حضور نے صحابہ سے فرمایا اور یہاں غوث اعظم فرماتے ہیں وَكُلُّ وَلِيٌّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمٍ نَبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ غوث پاک فرماتے ہیں ہر ولی کے لیے ایک قدم ہے اور میں حضور کے قدموں کے نیچے ہوں مجھ پر حضور کا قدم ہے اور ایسا قدم ہے حضور کا کہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں ایکم مثلی اور یہاں میرے غوث پاک اپنے اولیاء کی جو جماعت ہے ان سے کہتے ہیں فمن فی اولیاء اللہ مثلی اولیاء اللہ میں کون ہے جو میری مثل ہو شہنشاہ بغداد ولیوں کے تاجدار ولیوں کے سلطان ہمارے غوث اعظم کہتے ہیں اولیاء اللہ میں کون ہے جو میری مثل ہے اور آپ فرماتے ہیں میرا رب کہتا ہے اے عبد القادر کھا لے تجھے میری قسم پی لے تجھے میری قسم تب میں کھاتا ہوں پیتا ہوں غوث اعظم کی شان کھلاتا پیلاتا ہے رب دو عالم کھلاتا پیلاتا ہے رب دو عالم کھلاتا پیلاتا ہے رب دو عالم تجھے دیکھے اپنی قسم سے اعظم شیئا للہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد آؤ تمام بیماروں کی نیت سے اور اپنی نیت بھی عرض کرتے ہیں میرا ہر مرض دور ہو جائے پیارے میرا ہر مرض دور ہو جائے پیارے میرا ہر مرض دور ہو جائے میرا ہر مرض دور ہو جائے پیارے کرو ایسا کر کے دعا سے اعظم شیئا للہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی تیرا ہوں میں تیرا میرے اس کہے کا تیرا ہوں میں تیرا میرا ہم تو کہتے ہیں نا ہم حضور غوث پاک کہتے نہیں کہتے کہو یا غوث میں آپ کا ہوں کہو یا غوث میں آپ کا ہوں کہتا ہوں نا ہم کہتے ہیں نا ہم تو کہتے ہیں نا لیکن لطف تو تب ہے نا کہ غوث پاک کہتے ہیں ہاں ہاں تو میرا پھر تو بات ہی مت الگ ہے نا
ہم تو یہ کہتے رہتے ہیں، تو آؤ اب عرض کرتے ہیں، تیرا منہ میں تیرا میرے اس کہے کا، تیرا منہ میں تیرا میرے اس کہے، تیرا منہ میں تیرا میرے اس کہے کا، سر غشر رکھنا بھرا غوث اعظم شیء للہ یا عبد القادر یا ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی شیء للہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد جیلانی یا شیخ الجیلانی، کہیں گر نہ جاؤں خدا را سوالو۔ حضرت سیدنا حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ان الحق کی صدا لگائی تو غوث اعظم فرماتے کہ کیونکہ میں ان کے وقت میں نہیں تھا، واقعہ ان کے آنے سے پہلے کا ہے، کہتا اگر میرے وقت میں ہوتے تو میں انہیں تھام لیتا، میں انہیں تھام لیتا، میں ان کا پیمانہ بڑھا کر دیتا، لیکن وہ میرے وقت میں نہیں تھے۔ غوث اعظم سنبھالنے پہ آئے تو کیسے کسوں کو سنبھالیں؟ سلطان باہو سن فریاد پیراں دیا پیرا میری خبر عرض سنی کرن کر کے وہ بیڑا اڑیا میرا وچ کپڑا، جتے مچھلی نہ بیندے ڈر کے ہوں شاہ جیلانی غوث سمدانی وہ میری خبر لے ہو جھٹ کر کے ہوں۔ غوث پاک دا خبر لیتے ہیں نا تو پھر کہنے والا کہتا ہے پیر جنہ نا میراں باہو وہی کنتی لگ دے تر کے۔ تو غوث اعظم اپنے غلاموں کو چھوڑتے نہیں، کہیں گر نہ جاؤ خدا را سنبھالو، کہیں گر نہ جاؤ خدا را، کہیں گر نہ جاؤ خدا را سنبھالو، میرے ڈگمگائے قدم غوث اعظم شیء للہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی، جیلا پائے گا دل عبید رضا کا، جیلا پائے گا دل عبید رضا، جیلا پائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم مبارک کو دعوت دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم اس لائق ہی نہیں کہ حضور کا قدم ہم پر یوں آ جائے، ہمارے اندر اتنی لیاقت ہی نہیں کہ برداشت کر پائیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضور غوث اعظم نماز پڑھ رہے تھے، ایک مرید آیا اور غوث اعظم کے برابر میں کھڑا ہو گیا کہ میں بھی شامل ہو جاتا ہوں۔ نفل نماز تھی، غوث اعظم نماز پڑھ رہے تھے، ایک مرید آ کے کھڑا ہو گیا کہ میں بھی برکت لوں۔ تھوڑی دیر ہوئی نا تو وہ مرید گھلنا شروع ہوا، اور گھلتے 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 اس کا گوشت، اس کا پوست، اس کی ہڈیاں سب ختم، اور پانی کا ایک قطرہ بن گیا۔ نماز سے فارغ ہو کر غوث پاک نے اس قطرے کو اٹھایا، فرمایا سبحان اللہ، ایک ہی تجلی میں اپنی اصل میں پہنچ گیا، پھر روئی میں لپیٹ کر اس کو دفنا دیا۔ کیا مطلب؟ کہ جو تجلیات غوث اعظم پر آ رہی تھی اس کو برداشت کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ کبھی آپ نماز کے اندر جو ہم پہلی رکعت میں فرض پڑھتے ہیں نا، فرض تو 2 رکعت 4 رکعت والی فرض ہوتی ہے، جیسے ظہر ہے، عصر ہے، عشاء ہے، تو اس میں ہم 2 رکعت میں پہلی میں فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، کوئی سورت بھی لاتے ہیں، تیسری اور چوتھی خالی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پر ذرا غور کریں کہ جو بندہ نماز پڑھتا نا تجلیات بڑھتی رہتی ہے۔ پہلی رکعت میں حکم ہے کہ رکعت تھوڑی لمبی ہو تو دوسری تھوڑی اس سے کم ہو، کیوں؟ اس لیے کہ تجلیات بڑھتی رہتی ہیں، ہر رکعت میں بڑھتی ہیں، تو تیسری چوتھی خالی رکھو تاکہ اس کو تم برداشت کر پاؤ۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا، کبھی یہ پڑھیں ہم تو حضور غوث اعظم پر جو تجلیات آ رہی تھی وہ اس سے برداشت نہیں ہوئی اور وہ پانی کا ایک قطرہ بن گیا۔ تو غوث پاک کے قدم کو دعوت دینا ہر ایک کے بس کی بات نہیں،
اس لیے فقیر حقیر مسکین عرض کرتا ہے کہ جھیلا پائے گا دل عبید رضا کا، جھیلا پائے گا دل عبید رضا، جھیلا پائے گا دل عبید رضا کا، بس ذرا رکھ دو اپنا قدم سے اعظم شیء اللہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد۔ حضور غوث اعظم کے مریدوں میں ہمارے دادا مرشد بھی تو تھے نا، حضور مفتی اعظم ہند، ان کا ظرف تھا جو کہہ رہے تھے یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، اور جہاں چاہو رکھو قدم سے اعظم شیء اللہ یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی۔